اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کچھ دیا، تربیت کے اندر شجاعت دی، علم دیا، حلم دیا، قرآن دیا، تفسیر دی، احادیث دی، پر لگایا جہاں سے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ یہی وہ لعاب تھا جو غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر اللہ کے پیغمبر نے لگایا تھا تو سانپ کے ڈنگ سے شفا مل گئی تھی۔ یہ وہی نبوت کا لعاب دہن ہے جو آج حضرت علی کے پاؤں پر لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ سامعین محترم، کافی دنوں کے بعد آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی مصروفیت زیادہ ہونے کی وجہ سے میں آپ سے مخاطب نہ ہو سکا، کیونکہ ماہ رمضان ایک ایسا مبارک اور مطہر مہینہ ہے جو سال گزرنے کے بعد بطور مہمان کے ہمارے پاس آتا ہے، اور ماہ رمضان کے ساتھ ہی بہت سارے حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر رمضان میں نہیں ہوتے۔ تو اس لیے قرآن کریم سننے اور سنانے کی وجہ سے اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے میں نشست کرنے سے قاصر رہا۔ آج آپ کی بھرپور حوصلہ افزائی کے بعد، آپ کی بھرپور محبت دینے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج مخاطب ہونے کا وہ عظیم الشان موقع ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام کے قریب ہے، اور ماہ رمضان کا تیسرا اور آخری عشرہ شروع ہونے کے قریب ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ ماہ رمضان کے تیسرے عشرے کے پہلے روزہ میں جس عظیم ہستی اور جس عظیم شخصیت کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام شہادت کے مرتبہ پر فائز کیا، میں اس عظیم الشان اور بے مثال شخصیت کا تذکرہ کروں، اور اس ہستی کا تذکرہ کروں جس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی کے اندر اپنی تربیت میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس ہستی کا ذکر کروں جس کو تاریخ انسانیت ایک انمول الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ تو لہٰذا آج میں اس خلیفہ راشد کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، آج میں اس کا ذکر کرنے لگا ہوں جس کو امیر المومنین والمسلمین والمجاہدین اور اسلام کا چوتھا خلیفہ تاریخ انسانی نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے،
اور آج میں اس کا بھی ذکر کرنے لگا ہوں جس کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں ہر ذی شعور مؤرخ کی زبان پر ہیں، اور آج میں اس کا بھی ذکر کرنے لگا ہوں جس کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں صرف اور صرف فرش پر نہیں بلکہ عرش پر بھی بولی جاتی ہیں۔ تو میری مراد آج کی نشست میں وہ ہستی ہے جس کو امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ چونکہ اس ہستی کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک کو ہے، میں یوم شہادت تک پہنچنے سے پہلے کچھ حالات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، ان کی کچھ داستان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چند منٹوں میں تاریخ کے اوراق کو میں اس انداز میں آگے لے جانا چاہتا ہوں کہ شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے ہوں۔ تو آئیے میں اس ہستی کے بارے میں آپ کی معلومات میں اضافہ کروں، آپ کے ایمان کو تازگی بخشوں، آپ کی روح کو ایک ایمانی اور روحانی غذا کے طور پر اس تذکرہ علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میں آپ کی روح کو لبریز کروں اور آپ کے ایمان کو چار چاند لگاؤں اور اس میں اضافہ کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہے، ایک تو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی جس میں تمام صحابہ کا ذکر ہے، جس میں تمام خلفاء کا ذکر ہے، جس میں تمام اللہ کے نبی کے یاروں کا ذکر ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو کسی سے کتاب نہیں مانگنی پڑے گی، وہی قرآن جو آپ کے گھر میں موجود ہے، وہی قرآن جو آپ کے دفتر میں موجود ہے، وہی قرآن جو آپ کے محلے کی مسجد میں موجود ہے، وہی قرآن جو آپ کے امام بارگاہ کے اندر موجود ہے، اسی قرآن کی یہ آیت ہے۔ سورۃ الفتح 26واں سپارہ اور سورت کا چوتھا رکوع ہے، اس کی پہلی آیت ہے محمد الرسول اللہ۔ یہاں سے آپ آیت کا آغاز کریں، پڑھتے جائیں اور صحابہ کی فضیلت کو سمجھتے جائیں۔ اسی آیت کے اندر ایک آیت کا جز ہے جس کو کہتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ تو قرآن کریم کی کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، اس نے یہی لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے اسلام اور ایمان کے لیے اللہ نے ہماری تبلیغ کے لیے امام الانبیاء کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا والذین معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات گرامی ہے، اشداء علی الکفار سے مراد حضرت فاروق اعظم کی ذات گرامی ہے، اور رحماء بینہم سے مراد حضرت عثمان غنی کی ذات گرامی ہے، اور اسی سے آگے جائیں تراہم رکعا سجدا سے مراد حضرت علی المرتضیٰ ہے، حضرت حیدر کرار ہیں، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، سیدہ زہرا طیبہ کے شوہر ہیں، حسنین کریمین کے پدر ہیں، اور اللہ کے نبی کے وہ خلیفہ ہیں جن کو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے متعدد بار بشارتوں سے سرفراز فرمایا۔ تو اسی کو حضرت علی کہتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کا مسئلہ تھا۔ اللہ نے قرآن میں جو چیز ارشاد فرما دی وہ اصل ہے، وہ اٹل ہے، وہ نصوص ہے، وہ نص ہے، اس کا کوئی رد نہیں کر سکتا، اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا، اس پر کوئی شبہ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں لگا سکتا۔ چاہے مسلک کوئی بھی ہو قرآن سے اتفاق کرنا پڑے گا، مذہب کوئی بھی ہو قرآن سے اتفاق کرنا پڑے گا، اور عقیدہ کسی کا جو بھی ہو قرآن سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں علل اعلان اس بات کو کرنے کی جسارت کرتا ہوں، جس نے قرآن پر انگلی اٹھائی، جس نے آیت پر انگلی اٹھائی، جس نے قرآن کی کسی آیت کو ناگوار سمجھا اور اس کو صحیح نہ سمجھا، وہ اپنے ایمان کی فکر تو کیا کرے بلکہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے، ایمان سے بری ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتا۔ تو اسی قرآن سے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، بچپن، جوانی اور جنگوں میں جانا، یہ تمام تر چیزیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دی ہیں۔ تو یہ تو قرآن کی آیت ہے۔
آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں کہ جو حدیث اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ادا ہوئی، آپ نے لسان نبوت سے ادا کی، وہ حدیث تمام صحابہ کے بارے میں ہو، ہم اس کو بھی سچ مانتے ہیں۔ وہ حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہو، اس کو بھی برحق مانتے ہیں۔ فاروق اعظم کے بارے میں ہو، اس کو بھی برحق مانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں ہو، اس کو بھی برحق مانتے ہیں۔ اور اگر اسی زبان سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی زبان نبوت سے جملہ ادا ہوا ہو، ہم اس کو بھی من و عن تسلیم کرتے ہیں۔ ہم کسی میں فرق نہیں کرتے۔ ہم خلفائے راشدین کو ان کی اس نشست پر جس پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مقرر کر دیا ہے، جو ان کا رتبہ اور مقام بتلا دیا ہے، اور جس منصب پر اللہ کے نبی کی پیشن گوئی کے مطابق ان کو اللہ نے سرفراز کیا ہے، ہم من و عن اس منصب کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے اعتبار سے آپ کا چوتھا نمبر، اور بچوں میں ایمان لانے کے اعتبار سے آپ کا پہلا نمبر ہے۔ یہ تاریخ دانوں کی ایک ستم ظریفی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام بتانے سے قاصر رہے جو قرآن اور حدیث نے بتلایا۔ سامعین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے حالت بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا، جبکہ عاقل اور بالغ انسانوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عظیم ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور بچوں میں حضرت علی ہیں۔ مورخین نے اس پر کلام کیا ہے کہ حضرت علی نے جب اسلام قبول کیا تو آپ کی عمر کیا تھی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن مورخین نے اور احادیث کی کتابوں میں، روایات میں، حتیٰ کہ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث ملتی ہے کہ 7 سال سے لے کر 12 سال تک اس درمیان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھی جب آپ نے اسلام قبول کیا۔ کچھ ایک روایت میں 8 سال، ایک میں 10 سال، ایک میں 12 سال، حتیٰ کہ آخری روایت کے بعد جو روایت نہیں ملتی وہ ہے آپ کی عمر مبارک 12 سال، کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ تو بہرحال 7 سے لے کر 12 تک عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، 12 سال کے بچے کو کوئی جوان نہیں کہتا، 12 سال بچے کو کوئی بالغ نہیں کہتا، 12 سال کے بچے کو کوئی اپنا جانشین نہیں بناتا، 12 سال کے بچے کو کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھتا اور مانتا۔ تو لہٰذا اس پر تمام مسالک اور مذاہب کے لوگ متفق ہیں کہ حالت بچپن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو بچپن کی حالت میں اسلام قبول کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچوں کو وہ شرف بخشا، بچوں کو وہ عزت بخشی، بچوں کو وہ رہنمائی بخشی کہ تاریخ انسانی اس چیز کی گواہ ہے، قیامت تک جو بھی نفس اس دنیا پر آئے گا وہ حضرت علی کے بچپن کے اسلام لانے کا تذکرہ ضرور کرے گا۔ تو اس لیے ایک اور بات یہاں ایک نہایت ہی علمی نقطے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہو، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد ہیں، یعنی سگے چچا کے بیٹے ہیں۔ چچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء جانتے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن یہاں میں 3 افراد کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی خاندان، یعنی آپ کے وہ چچا جو آپ کی والدہ کی طرف سے بھی آپ کے سگے چچا تھے، ان میں 3 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ، دوسرے نمبر پر
آپ کی والدہ کی طرف سے جو سکے چچا ہیں وہ ہیں حضرت ابو طالب، حضرت علی کے والد۔ اور تیسرے نمبر پر جس کا تذکرہ کسی مورخ نے نہیں کیا، جس کا تذکرہ مورخین نے شاید کہ اپنی بخیلی اور کم فہمی کے طور پر ان کا تذکرہ نہیں کر سکے، اور وہ ہے عظیم انسان حضرت زبیر بن عبد المطلب۔ ان کا ذکر تاریخ نہیں کرتی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا ہیں جو ماں کی طرف سے بھی والد کی طرف سے بھی آپ کے چچا ہیں۔ تو یہ تین شخص جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے بہت اور نہایت قریبی لوگ ہیں کہ دونوں طرف سے جو جن کا چچا ہونے کا تذکرہ ہے اور دونوں طرف سے آپ کے چچا ہیں۔ تو دوسرے جو آپ کے چچا ہیں وہ والد کی طرف سے ہیں، لیکن یہ جو چچا ہے یہ والد کی طرف سے بھی ہیں اور والدہ کی طرف سے بھی ہیں، تو ان کا تو رشتہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ اور انہی میں سے ابو طالب کے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا۔ کیوں لیا؟ کہ آپ کے جو چچا ابو طالب تھے وہ کچھ معذور بھی تھے اور کثیر العیال بھی تھے، یعنی خاندان زیادہ تھا، اولاد زیادہ تھی، لیکن ان کی آمدنی بہت کم تھی۔ ایک عطر کی دکان تھی جن کے اوپر یہ گزارا اوقات کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے اپنے قریب کر لیا، اپنے گھر لے آئے، اپنی کفالت میں لیا، اپنی تربیت میں لیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس چھوڑا، یعنی گھر میں رکھا، بیٹے کی طرح رکھا اور اپنوں کی طرح رکھا، بھائیوں کی طرح رکھا۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں میرا بھائی ہے۔ تو حضرت علی کا یہ تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آئیے میں مختصر انداز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کر کے آپ کی شہادت کی طرف جاؤں، کیونکہ آپ کی شہادت کے ایام ہیں۔ آپ کو شہادت بھی کس مبارک مہینے میں اللہ نے نصیب کی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ مقام ہے کہ بچپن کی حالت میں اسلام قبول کیا، اور ایک روایت جو حضرت علی سے ہے حضرت ابو بکر کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک موقع ایسا آیا کہ مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانا شروع کی۔ اتنی تکلیف پہنچائی کہ لوگ آپ کو مارنے لگے۔ میں اس وقت بچہ تھا، میرا بچپن تھا، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، میرا اختیار نہیں تھا، لیکن دل ہی دل میں میں مچل رہا تھا، میں پریشان تھا، میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا حل کیا جائے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ابو بکر تشریف لا رہے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر کو میں نے دیکھا تو ابو بکر کو بلایا، میں نے کہا، اے بھائی دیکھو اس بندے کو یہ کیوں مار رہے ہیں؟ صرف اس لیے مارتے ہیں کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، صرف اس لیے مارتے ہیں کہ اللہ کا نام لیتا ہے، اس لیے مارتے ہیں کہ یہ تبلیغ کرتا ہے، اس لیے مارتے ہیں کہ اللہ کی توحید سکھاتا ہے، اس لیے مارتے ہیں کہ یہ ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ جلدی کرو، ان کو پکڑو، ان سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر آگے آئے، ایک دو کو دھکا دیا، اللہ کے پیغمبر کو چھڑایا۔ حضرت علی یہ روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیغمبر تکلیف میں تھے تو ابو بکر کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو آسانی ملی، تکلیف سے نجات ملی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اللہ کے نبی کے ساتھ رشتہ تھا وہ تو تھا ہی، لیکن خلفائے راشدین کے ساتھ بھی جو حضرت علی کا تعلق تھا وہ بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ایک یہ کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بہادری کا ذکر کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی، ایک ہے اس بہادری کا ذکر کروں جو خلافت ابو بکر میں تھی، ایک اس بہادری کا ذکر کروں جو حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تھی، ایک اس بہادری کا ذکر کروں جو عثمان غنی کے دور میں
تھی، لیکن ان سب سے ہٹ کر ایک نام ہے اسم فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ اس میں کتنا ربط ہے کہ حضرت علی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے، حضرت علی کی بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب، اس کا نام بھی فاطمہ ہے۔ کیسا ربط اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر انسان ہیں جن کی بہادری دنیا اور تاریخ کے اندر ایک بے مثال بہادری ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کچھ دیا، تربیت کے اندر شجاعت دی، علم دیا، حلم دیا، قرآن دیا، تفسیر دی، احادیث دی، حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر اپنا بستر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں نے یہ سمجھ لیا کہ جس کے پاس بستر آ گیا اس کے پاس گویا کہ نبوت بھی آ گئی۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے، یا علی انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معاملت کے لیے اللہ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ اس کے بعد قوم کے بگڑنے کا خدشہ تھا، اللہ نے ہارون علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ تو اس حدیث کے دوسرے جز کے اندر اللہ کے نبی نے اس چیز کو بھی بیان فرما دیا کہ اے علی تو میرے لیے اس طرح ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن یاد رکھنا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کو رسالت عطا کی، لیکن اے علی تو میرا چچا زاد بھائی ضرور ہے، ہارون علیہ السلام کی جگہ پر ضرور ہے، الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تو نبی نہیں ہے اس لیے کہ میرے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ تو حضرت علی اللہ کے نبی کے سارے رشتے ہیں، سارا کچھ اللہ کے نبی نے دیا، لیکن نبوت حضرت علی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی۔ تو میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہونے کے ناطے سے نبوت تک پہنچا دیتے ہیں، نبوت کا درجہ دیتے ہیں، نبی سمجھنے لگ جاتے ہیں اور نبوت ان کی وراثت سمجھتے ہیں، وہ نہایت غلطی کے اوپر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الا انہ نبی بعدی، کہ اے علی تو میرا بھائی ضرور ہے، چچا زاد ضرور ہے، لیکن نبی نہیں ہے۔ تو بعد والوں نے کیسے حضرت علی کو نبی بنا لیا جبکہ اللہ کے نبی تردید فرما رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے اعتبار سے چچا زاد ضرور ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا ہجرت کے موقع پر آپ نے بستر بھی دیا اور فرمایا کہ علی یہ بستر ہے اور یہ امانتیں ہیں، جب تک یہ امانتیں واپس نہ کریں میرے پاس نہیں آنا۔ ایک بات یہ فرمائی، اور دوسرا فرمایا کہ اے علی جب تک تو قباء میں نہیں آ جائے گا میں قباء میں بیٹھ کر تیرا انتظار کروں گا، اور تو امانتیں واپس کر کے میرے پاس پہنچے گا تو پھر میں مدینے جاؤں گا۔ کس قدر قابل رشک بات ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے امانتیں علی کے سپرد کیں اور فرمایا کہ یہ میرا بستر ہے، یہاں آرام کرو، نیند کرو، اور جب امانتیں واپس ہو جائیں تو پھر میرے پاس آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بستر پر سویا، وہ بستر کوئی آرام کا بستر نہیں تھا، حالات کے اعتبار سے کانٹوں کا بستر تھا، پریشانیوں کا بستر تھا، کیونکہ باہر مشرکین نے محاصرہ کیا ہوا ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتیں واپس کیں اور قباء میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب حضرت علی طویل سفر کرنے کے بعد قباء پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک مدینے نہیں گئے جبکہ مدینے کے لوگ بے تاب تھے، مدینے کے لوگ آپ کو بلا رہے تھے، مدینے کے لوگ مدینے سے قباء میں آ کر آپ سے ملاقاتیں فرما رہے تھے، لیکن حضرت اللہ کے نبی حضرت علی کو چھوڑ کر مدینے نہیں گئے۔ اور کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہم مدینے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں علی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں قباء میں تجھے لے کر پھر مدینے جاؤں گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قباء پہنچے، سفر کر کے پہنچے۔ مختصر یہ کہ جب سفر کر کے پہنچے حال و بحال تھے، پاؤں پیدل چل چل کے پھٹ چکے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا حال ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا حال آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا بیٹھو۔ حضرت علی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے جب آپ کے پاؤں کو دیکھا کہ پیدل چل چل کر پاؤں تھک چکے ہیں، وہ آج کا سفر نہیں تھا۔ آج تو ہمیں جگہ جگہ سڑکیں ملتی ہیں، موٹر ویز ملتے ہیں، جگہ جگہ ہمیں سڑکوں کا جال ملتا ہے، ہم پیدل جائیں یا سواری پر جائیں ہمیں کوئی دقت اور تکلیف نہیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو سفر کیا تھا وہ کانٹوں کا سفر تھا، وہ پتھروں کا سفر تھا، وہ کنکریوں کا سفر تھا، وہ ریگستان کا سفر تھا۔ وہ سفر جو حضرت علی نے کیا تھا وہ قیامت تک کوئی مائی کا لال نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کے پاؤں دیکھے کہ سفر کی وجہ سے پھٹ چکے ہیں، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے دہن لعاب نکالا، اس کو نکال کر حضرت علی کی اس جگہ پر لگایا جہاں سے پاؤں پھٹ چکے تھے۔ یہی وہ لعاب تھا جو غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر اللہ کے پیغمبر نے لگایا تھا تو سانپ کے ڈنگ سے شفا مل گئی تھی۔ یہ وہی نبوت کا لعاب دہن ہے جو آج حضرت علی کے پاؤں پر لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کا لعاب دہن میرے پاؤں پر لگا، اس وقت سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر شہادت تک میں نے کتنی جنگیں لڑی، کتنے مار کے لڑے۔ میں ایک ایک وقت میں تین تین تلواریں پکڑ کر دشمنوں سے جنگ کرتا تھا۔ تو پیغمبر کے لعاب دہن کی وجہ سے، لعاب دہن کی برکت سے جو میرے پاؤں پر لگا تھا، میرے پاؤں میں اتنی قوت آئی، اتنی طاقت آئی، اتنی جرت آئی، اتنی استقامت آئی کہ میرے پاؤں آگے تو بڑھتے تھے، پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کے لعاب دہن کی برکت ہے۔